انسان دوستوں، السلام علیکم۔ ذاکر نائک عالم اسلام ہی کے نہیں، غیر مسلم دنیا میں بھی مشہور ہیں۔ اسلام پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کی دوسری ادیان کی مقدس کتب و تاریخ پر بھی بڑی گہری نگاہ رہتی ہے۔ آج کل آپ پاکستان کے سرکاری مہمان ہیں، مختلف شہروں میں تقاریر کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہے۔ ایک عالم دین بڑے بڑے جلسہ گاہوں میں تقریر کے ساتھ ان کے براہ راست سوالوں جواب بھی دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے ذاکر نائک سے کیے گئے ایک سوال کو موضوع بنایا ہے۔ یہ سوال ایک لڑکی حمیرہ بشیر کا تھا جو پی ایچ ڈی کی طالبہ ہے۔ آپ نے اپنا سوال یوں پٹ اپ کیا: ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید نے یہود پر ذلت اور محتاجی مہر یعنی اسٹیمپ لگائی ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا قیام بھی ہوا ہے؟ یہود کو اگر آپ دیکھیں تو مالدار ترین لوگ ہیں، وہ دنیا کی خوشحال ترین قوم ہے، پوری دنیا پر رول کر رہی ہے۔ اور یہ ہم مسلمان بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کا دنیا پر راج نہیں بلکہ یہود کا، اسرائیل کا راج ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس نے سوال کیا کہ ذاکر نائک صاحب اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ بتائیے۔ شکر ہے فلوشہ کے سوال کی طرح حمیرہ بشیر کا سوال آپ نے ٹھیک سمجھا اور سوال کو دہرا کر اس کی تصدیق بھی کرائی کہ کیا میں آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کے سب سے اہم حصے کا جواب دینے کے بجائے میری نظر میں صرف زولدہ بیانی ادھر ادھر کی باتوں سے کام لیا، زیادہ سے زیادہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسلمان کیوں زوال پذیر ہے، اور اس میں بھی کئی مسلمانوں کی ویکنس سے زیادہ کہ بھائی انہوں نے یہودیوں کے بینک اور یہودیوں کی میڈیا کے زیر اثر ہے، اس لیے یہ مسلمان ناکام ہو رہے ہیں۔ کہ پوری 22-23 منٹ کی میرا خیال ویڈیو ہے، کا لنک بھی میں یہاں لگا دوں گا۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سارا قصور ان لوگوں کا ہے کہ اس کے زیر اثر جو ہے مسلمان بگاڑ کا شکار ہے اور یہود امیر ہو رہے ہیں، یعنی وہ جو سارا پیسہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اس کے سبب وہ جو ہے امیر ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہود پر ذلت اور رسوائی کی اسٹیمپ کے باوجود وہ آج کیوں طاقتور ہے، اس کا براہ راست جواب دینے کے بجائے جو کچھ آپ نے کہا اس کا چیدہ نکات، اہم نکات یہاں پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس پر اظہار رائے کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ ذاکر نائک فرماتے ہیں کہ یہود دنیا پر رول کر رہے ہیں، وہ دنیا میں ربا بینکنگ، مطلب یہ ہے کہ سودی نظام کے سرتاج ہیں۔ امریکہ کے نامور بینک وہ امریکہ کے نہیں ہیں، یعنی آپ کی نظر میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امریکن بینکس ہیں وہ امریکن نہیں ہیں بلکہ وہ یہود کے بینک ہیں، اور یہودیوں نے ساری دنیا کو سود میں ڈبو دیا ہے۔ یہ ڈبو رہا ہے۔ IMF کئی ملکوں کو سود پر قرضے دیتی ہے، پھر ان ملکوں سے غلط کام کراتی ہے۔ آپ ان سے قرض لیتے ہیں، آپ ان سے قرض لیتے ہی کیوں ہیں؟ سود تو حرام ہے۔ یہ ہم پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ IMF سے قرض وہ کیوں لیتے؟ میرا ان سے سوال ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس موقع پر، کیا مسلم امیر ممالک وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ دنیا میں امیر ترین لوگ مسلم ممالک کے ہیں، ان ممالک کے لوگ غریب ممالک کو قرض حسنہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو اسلام کی بہت زبردست ٹرم ہے قرض حسنہ کی، وہ قرض حسنہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اپنی رقوم غریب مسلم ممالک کے ریزرو بینک میں کیوں نہیں رکھوا دیتے؟ یہ اس تقریر کے دوران ذاکر نائک نے مشورہ نہیں دیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ یہودیوں کو بینک میں رکھوانے کے بجائے پاکستان کے بینکوں میں یا ایران کے بینکوں میں یا وہ غریب ممالک کے بینکوں میں رکھائے، مسلمانوں کی ریزرو بڑھ جائے، پاکستان کی ریزرو بڑھ جائے، پاکستان کو دیکھنا نہ پڑے۔ میں ذاکر نائک سے پوچھوں گا کہ یہ رقم جو ہے ان کو واپس مل جائے گی اگر وہ یہاں رکھوا دیں گے؟ خیر، ذاکر نائک صاحب آپ پاکستان آئے ہیں، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، آپ خود کو انفرادی حیثیت میں شریعت کا پابند دکھاتے ہیں، اپنی تہجد کا بھی ذکر کرنے سے گریز نہیں کرتے، اتنے حساس ہیں کہ یتیم کم عمر بچیوں کو کہ سر پر ہاتھ رکھنے سے انکار کر دیتے ہیں، اتنے زیادہ شریعت کے پابند ہیں کہ یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے پہلے انہیں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ تو نامحرم ہے۔ سوچیے اگر بچیاں بھی نامحرم ہو جائے تو پھر تو مسلم دنیا میں مردوں اور عورتوں کے لیے بالکل سیگریگیشن ہو جانی چاہیے، اللہ رحم کرے۔ خاتون اینکر کو انٹرویو دیتے وقت آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خاتون اینکر کو دیر تک دیکھے اور اسے کچھ نہ ہو تو اپنا علاج کرائے۔ ایک عالم کو اس قسم کے جملے زیب دیتے ہیں، مجھے تو اس جملے کو سن کر وحشت ہو رہی تھی، یہ کسی عالم کا جملہ ہے؟ معاف کیجیے گا، بڑا بازاری سا جملہ لگا۔ آپ ایسے ملکوں کے سرکاری مہمان بن جاتے ہیں اور ایک طرف تو آپ جو ہے سود کو حرام سمجھتے ہیں، اور پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا تھا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کے آپ سرکاری مہمان بن جاتے ہیں۔ یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کی جان نکل جاتی ہے، آپ کو شریعت یاد آ جاتی ہے، لیکن پاکستان کے آپ سرکاری مہمان بن جاتے ہیں جو IMF کے آگے بالکل جو ہے گھٹنے ٹیکا ہوا ہے، اور اس کا جو انٹرنل اور ایکسٹرنل اگر آپ دیکھیں پورا ملک جو ہے قرضوں پر چل رہا ہے، اور ان قرضوں پہ وہ جو بھاری سود ادا کرتا ہے، اور آپ ایسے ملک کے سرکاری مہمان بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر حیرت ہے آپ کو شریعت یاد نہیں آتی، بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شریعت یاد آ جاتی
جاتی ہے۔ خیر آپ مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلم ممالک کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، اور اوپر سے ظلم یہ ہے کہ مسلمانوں کو مال سے بہت زیادہ محبت، وہ مال سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ خدا سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے اور مال کی محبت ان کے یہاں بے انتہا بڑی ہوئی ہے۔ مسلم ممالک یہود کے پاس جاتے ہیں اور اپنا پیسہ ان کے بینکوں میں رکھتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب، مشرق وسطیٰ کے امیر مسلمانوں کا امریکہ یورپی بینکوں میں پیسہ رکھنا بے وجہ نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لوگ اپنے پیسے مغربی بینکوں میں اس لیے رکھتے ہیں کہ وہاں زیادہ استحکام ہے، وہاں سیکورٹی ہوتی ہے، عالمی کرنسی رسائی تحفظ ملتا ہے، اس سے انہیں اپنے اثاثے محفوظ رکھنے اور عالمی نیٹ ورکس میں اثر و رسوخ حاصل کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنا مال و دولت، میں پہلے بھی ذکر کیا ابھی، کہ پاکستان، ایران یا افغانستان کے بینکوں میں رکھیں، یا افغانستان جو ابھی نئی حکومت آئی ہے جو آپ کے لحاظ سے شریعت پہ چل رہی ہے، انہیں ویسے بھی جو ہے ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مسلم ممالک جو ہے اپنے ریال جو بھی ان کی رقم ہے جس کرنسی میں، وہ افغانستان کے اندر رکھیں، وہاں زیادہ محفوظ رہے گی۔ خیر ذاکر نائک صاحب، مڈل ایسٹ سعودی عرب کی ترقی میں یہود و نصارہ کا بڑا رول ہے، ان کے تعاون کے بغیر ان ممالک کی ترقی ممکن نہ تھی۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ملکوں کی ترقی میں بنیادی طور پر مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ نے بہت مدد فراہم کی ہے۔ 1930 کی دہائی میں امریکن کمپنیاں جیسے اسٹینڈ آئل آف کیلیفورنیا، آرامکو، آپ واقف ہوں گے ان کمپنیوں سے، یہ سعودی عرب میں تیل کے ذخائر ان کمپنیوں نے دریافت کیے، تیل نکالنے کی تکنیکی اور مالیاتی ساری امداد ان ممالک نے فراہم کی۔ اور کیا ان کو سعودیوں کو، سعودی عرب کے لوگوں کو یا مڈل ایسٹ کے مشرق وسطیٰ کے لوگوں کو تیل نکالنا آتا تھا؟ یہ تیل انہوں نے نکالا اور اس کے نتیجے میں ان کی ریلیشن ان سے بنی، اور پھر اسی کے نتیجے میں ان کے بینکوں میں ان کے، خالی یہ نہیں ہوا کہ وہ آگے تیل نکال کے چلے گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تھی تو اس نے خالی آپ کو تجارت نہیں سکھائی، جب وہ اسٹیبلش ہو گئے تو آپ کے تعلیمی نظام، آپ کا معاشی نظام، آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ جو ماڈرنائزیشن کا عمل تھا وہ سارا ان کے ذریعے ہوا۔ بالکل ایسے ہی جب سعودی عرب کے اندر جب مال و دولت، جسے آپ بلیک گولڈ کہتے ہیں، جب وہ بلیک گولڈ نکلا ہے، اور نکالا کس نے؟ وہ بھی امریکہ نے، برطانیہ نے ان معاہدوں کے تحت نکالا۔ اس کے بعد یہ جو صلاحیت ہے مڈل ایسٹ کی، یہ مقامی صلاحیت سے نہیں ہوئی ہے، امریکہ اور برطانیہ کی صلاحیتوں سے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے جو جیسے میں پاکستان کی بات کروں، یہاں ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں، یہاں عوامی حکومتیں بھی آئی ہیں، جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں، لیکن نہ تو جمہوری لیڈر کوئی قوم کی خدمت کر سکے، نہ ڈکٹیٹر خدمت کر سکے۔ سعودی عرب یا مڈل ایسٹ کے اندر جو بادشاہت ہے، بہرحال وہ نظم و ضبط کے لحاظ سے بھی اور دنیا ہے اس میں جینے کا کچھ نہ کچھ ڈھنگ انہوں نے بہرحال سیکھا ہے۔ اس کی بنیاد اگر آپ انہیں دیکھیں تو وہ ہندوستان اور پاکستان کی بھی بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں، یعنی یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ تر یہی یو اے ای کے اور سعودی عرب کے پیسوں سے بھی اسٹیبلش ہوئی ہے۔ خاص طور پاکستان میں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے کراچی کے اپنے علاقے ہیں، ان میں جن لوگوں سے بات کرو جن کے اچھے گھر بنے ہیں، اگر وہ گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہے، رشوت خور نہیں ہے، تو آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ وہ انہی علاقوں سے یا مڈل ایسٹ وغیرہ میں انہوں نے جاب کی ہے، تو انہوں نے اچھا مکان بنا لیا، یا پھر وہ امریکہ یورپ میں ہے تو اس بنیاد پہ ترقی کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیان میں ایک موقع پر یہ آیت پڑھی کہ تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود و مشرکین کو پاؤ گے، اور اہل ایمان کی دوستی سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر عالم اور راہب ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ ذاکر نائک صاحب، یہ آیت سورہ مائدہ کی 82 سورہ پڑھی، جس کے اندر عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، یعنی یہود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے مشرک، ان کو جو عداوت کے اندر زیادہ پاؤ گے، اور اس کے مقابلے میں اگر جو اہل ایمان کی دوستی سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں یہود، مشرکین اور نصارہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں۔ اس آیت کو اپنے نظریات کے لیے استعمال کرنا ظلم ہے۔ ذاکر نائک صاحب، آپ دائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کے یہود و نصارہ اور مشرکین آپ کی نظر میں مدعو نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے یہ کہیں گے، ہمارے قرآن مجید کے مطابق، قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، تو آپ انہیں دعوت کس بنیاد پہ دیں گے؟ جب انہیں پہلے ہی کہیں گے تم دشمن ہو لیکن ہماری بات سنو اور اسلام لے کر آؤ۔ قرآن مجید تو اگر آپ پڑھیں تو وہ تو دعوت دیتا ہے، خاص طور پہ اہل کتاب کو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، توحید کو بیس بنا کر جو ہے دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کو دیکھ لیں، پورے قرآن مجید میں مشرک نہیں کہا گیا ہے، ان کے کہیں شرک کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لیکن ان کو براہ راست مشرک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، اس مشرک قوم کو خود بھی ہندوستانی قوم پر نہیں کرتا۔ آپ ہندوستان میں رہے ہیں، آپ نے کبھی نہیں کہا، اس دائرے میں ڈال دیا کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ خود آپ کے الفاظ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انڈینز تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انڈیا میں جہاں جاؤں لوگ میری عزت کرتے ہیں، بلکہ پاکستان میں آپ نے یہ شکوہ شکایت کی کہ پاکستان
پاکستان میں لوگ جس طرح میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ سلوک ہوا ہے، اگر میں انڈیا میں ہوتا تو میں جتنا چاہے مال لے جاتا، کوئی مجھے پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا. اور یہ کہتا ہے ذاکر نائک تو سچ میں جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ یہاں سرکاری مہمان ہونے کے باوجود آپ کی عزت نہیں ہو رہی، اور بقول انڈیا میں جو ہے آپ کی بہت عزت ہوتی ہے، لوگ بہت عزت کرتے ہیں. مسئلہ خراب کیا وہ تو مودی نے خراب کیا ہے، تو آپ تو مودی تک محدود ہیں. لیکن آپ یہاں پر کی رائے بالکل مختلف ہے. اور قرآن مجید کی آیت کے اندر براہ راست جو اطلاق ہے وہ تو ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود کو پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہود ہیں ان کے متعلق تو قرآن مجید میں آئے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر جو ہے انکاری. اور آج کی دنیا کے اندر ساری دنیا میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اول تو واقف نہیں ہیں، اور جو واقف ہیں تو سرسری واقف ہیں، جیسے کنفیوشس سے واقف ہیں یا لاؤزے سے واقف، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے نا ان کے اس طرح کی کٹ حجتی ان کے ہاں ہے، نہ ہٹ دھرمی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اصحاب یہود نصارہ یا مشرکین عرب میں تھی. تو یہ چیز تو آج جو ہے یہ پیدا ہوئی ہے. اس کو آپ آج کیسے متعلق کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے سورہ فاتحہ دیکھیے، اب اس کے اندر جو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا، غیر المغضوب ولا الضالین، جو تیرے غضب کا شکار ہوئے یا جو گمراہ ہو گئے. اب یہ دیکھیے جو غیر، اس کا جو گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں گے صراط الذین، الذین سے اس کی جر بتا رہی ہے، یہ ریلیٹ ہوتا ہے. اور اس سے سورہ فاتحہ میں ایک اس طرح ترجمہ کرنے سے ایک پازیٹیوٹی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جب دعا مانگتے ہیں تو دعا اس طرح مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جو کبھی جو ہے تیرے غضب کا شکار نہیں ہوئے، جو گمراہ نہیں ہوئے. اب یہ سب ماضی کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، ماضی کے یہود، ماضی کے نصارہ، ماضی کے مشرکین مکہ، یہ الگ چیز ہے، یہ ماضی کے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کا اطلاق آج کے یہود، آج کے نصارہ یا آج کی کوئی مشرکین قوم ہے شرک کرتی ہے اس قوم کا اطلاق کریں گے تو آپ کبھی ان کو دعوت نہیں دے پائیں گے. دعوت دینے سے پہلے ہی ان پر اس قسم کے القابات کہ وہ خدا کے غضب میں ہیں، وہ گمراہ ہوئے ہوئے ہیں کہہ کر اگر آپ دعوت شروع کریں گے تو کبھی بھی آپ ان کے درمیان پینیٹریٹ نہیں کر سکیں گے. ان کے درمیان کی جو ہے جو فکر ہے، جو آپ کا دین ہے وہ نفوذ نہیں کرے گا. اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو نرمی سے، محبت سے، اور جو اصولی بات ہے اس کے تحت جو ہے بات کرنی پڑے گی. آگے چل کر آپ فرماتے ہیں کہ افغانستان کے پاس اللہ کی مدد ہے. اس نے امریکہ ناک میں دم کیا رکھا، رشیا کو بھی اس نے ظلم کیا، اس نے بھی شکست کھائی. امریکہ نے ٹریلین آف ڈالر خرچ کیا ہے افغانستان میں، لیکن رسوا ہو کے نکلا کیونکہ ان کے پاس اللہ کی مدد تھی. اللہ کی مدد کے نتیجے میں انہوں نے امریکہ کو شکست دی. اگر واقعی اسے شکست دی ہے تو آپ کے لوگ کیوں امریکہ جانا چاہتے ہیں؟ کیا فتح مکہ کے بھی ایسے ہی مناظر تھے؟ ذاکر نائک صاحب ذرا سوچئے. آپ یہی فرما رہے ہیں کہ افغانستان کی کرنسی دنیا کی مضبوط ترین کرنسی بن گئی ہے کیونکہ وہ ڈالر میں ڈیل ہی نہیں کرتے، انہیں IMF کی مدد کی ضرورت ہی نہیں. ذاکر نائک صاحب آپ فرماتے ہیں کہ دنیا امتحان کا ہے. افسوس کے مطابق مسلمانوں کو اچھا محل، اچھا گاڑی چاہیے. افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر سرکاری سطح پر پابندی. افغانستان کی آپ جو ہے بہت تعریف کر رہے ہیں ذاکر نائک صاحب. افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر سرکاری سطح پر پابندی ہے، فوری پابندی پر عمل نہیں ہو رہا اور وہاں منافقت بڑھ رہی ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جو ایران میں اسلامی انقلاب کہا جاتا ہے. آپ کے جو استاد محترم وہ اسلامی انقلاب نہیں کہتے تھے ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب، وہ کہتے تھے کو. یہ ایک کو ہے یہ. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک زمانے میں ایرانی نژاد امریکن وہ ایران آئے اور وہاں پر آیت اللہ خمینی کا دور چل رہا، کافی وقت گزر گیا تھا. تو اس میں ان سے سوال ہوا کہ بھئی آپ قدیم ایران میں یعنی کہ شاہ کے ایران میں اور آج کیا فرق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب شاہ امامہ پہنتا ہے. مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ منافقت عوام میں جو چیز پہلے بالکل بظاہر جو کچھ ہم دیکھتے تھے جیسا تھا ویسا نظر آتا تھا، لیکن اب سب کچھ پردوں میں ہو گیا ہے، یعنی کہ پس پردہ چلا گیا ہے. یعنی وہ چیزیں جو جن پر یہ پابندی لگائی ہیں وہ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلی ہیں، وہ پردے میں چلی گئی ہیں. اور بہت زیادہ ایران کی جو معاشرت ہے اس کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اور اس میں گائے بگائے جو ہے یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو اب وقت گزرے گا، طالبان کا جو افغانستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ کرے کہ انہیں کامیابی حاصل ہو اور وہ صحیح سمت میں جائیں، لیکن یہ تو کچھ عرصے کے بعد ہی پتہ چلے گا. آپ بھی ہوں گے، اگر ہم بھی ہوں گے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے یہاں میں ویڈیو کلوز کرتا ہوں کیونکہ آلریڈی یہ اس کی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ کافی طویل ہو گئی ہے. اس ویڈیو کو میرے خیال میں 3 حصوں میں پلان کرنا پڑے گا. پہلا حصہ بھی کافی طویل ہو گیا ہے، کچھ باتیں جو ہیں دوسرے حصے میں ہوں گی اور تیسرے حصے میں انشاءاللہ کنکلوژن دوں گا. یہود کے متعلق جو عذاب کی بات ہوتی ہے اس کا صحیح کانٹیکس کیا ہے، ان کا یہ عذاب کتنا دنیا میں ہے، کتنا آخرت میں ہے، اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. اور وہ عذاب کیا خالی یہود پر ہے؟ بالکل یہی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن مسلمان اس کو ریئلائز نہیں کر پاتے. اس ویڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آواز و پیشکش سراج الدین.
پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔